اللہ کا حکم آیا کہ جب بھی کوئی شخص کسی کی چیز کو لینا چاہے یا استعمال کرنا چاہے یا کسی گھر میں داخل ہونا چاہے، چاہے وہ نبی کا ہی گھر کیوں نہ ہو، اس وقت تک وہاں نہیں جانا چاہیے جب تک کہ وہاں سے اجازت نہ لے۔ اور اللہ رب العالمین آگاہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسی بھی گھر میں اے ایمان والو، جب اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کہیں تو یہ اہل ایمان سے خطاب ہوتا ہے، اہل ایمان کی توجہ مطلوب ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ اللہ کے اس حکم پہ عمل کریں، اور اگر آپ اس حکم کو چھوڑیں گے تو گویا آپ نے ایمان والا کام چھوڑ دیا، ایمان پہ رہنے والا کام چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا۔ اچھا، یہ دو لفظ ہیں جو قرآن کی آیت نمبر 53 میں سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے وحی کی صورت میں ارشاد فرمائے۔ اب اس چیز کی آپ ہیبت اور بڑائی کو دیکھیں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی یا ایک آدمی اپنے گھر میں، بیوتن غیر بیوتکم، اپنا گھر ہو یا غیر کا گھر، اس میں تستأنسوا وتسلموا حتی یؤذن لکم، ان کو آپ نے آگاہ کرنا ہے اور سلام کرنا ہے۔ یعنی آگاہ کرنے سے آج کے دور میں تو آپ نے بیل لگائی ہوئی ہے، اور جب آپ کے پاس لائٹ نہیں تھی تو کنڈی کھڑکاتے تھے، اور اس سے پہلے آواز لگاتے تھے، اور اسی آواز کے بارے میں سورہ حجرات میں جو آئی ہے آیت کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں معاشرے کی ترتیب اور تدریب کے لیے ارشاد فرمائی، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے وحی کی صورت میں قرآن میں اتاری، یعنی آسمانوں کے رب نے آپ کو زندہ رہنے اور زندگی چلانے کا طریقہ سکھایا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین اسی کی دوسری کڑی کہ حتی تستأنسوا وتسلموا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، اس وقت تک آپ نے داخل نہیں ہونا، فلا تدخلوها، جب تک کہ آگے سے اجازت نہ آئی۔ اور ایک اور آیت میں، بلکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں ایک بڑی دلچسپ بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر وہاں سے کوئی جواب نہ آئے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر داخل نہیں ہونا۔ اچھا، یہ جو آیت میں آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی پڑھ رہا ہوں، یہ بڑی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضہم اولیٰ ببعض۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے نزدیک افضل ہونے چاہیے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں تمہارے لیے مائیں ہیں، ماؤں کے درجے پہ ہیں۔ اب یہاں پہ محرم کا مہینہ جا رہا ہے، رونے پیٹنے کا مہینہ جا رہا ہے، مارنے مرنے کا مہینہ جا رہا ہے، زنجیر زنی، خنجر زنی، اور کون سا مہینہ ہے، تلوار زنی، اور کیا مارتے ہیں، چھری زنی۔ تو جب مدعا کرنا ہے تو زنی کرنی، اور کیا کرنا، زنا سے زنی ہے نا، تو مدعا اور حلالہ
دونوں زنا کی شکلیں ہیں۔ اور جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ حلالہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے اور متع اس کنڈیشن میں ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کرنے والا کروانے والا دونوں لعنتی ہیں۔ تو جو حلالہ کرتے ہیں وہ بھی زنی اور جو متع کرتے ہیں وہ بھی زنی۔ تو زنی کی اولاد حلال کا کام تو کر نہیں سکتی، حلالی حلال کا کام کریں گے نا۔ اچھا یہ باتیں میں کرتا ہوں تو سینسر لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جناب آپ پروہیبٹڈ ایریا میں داخل ہو گئے ہیں۔ بھائی اس میں غلط بات کیا ہے؟ یا تو بولو کہ ہم متع نہیں کرتے، ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں گے، یا حنفی کہیں ہم حلالہ نہیں کرتے، ہم ہاتھ بھی جوڑیں گے سر بھی جھکائیں گے۔ جس دن حنفیوں نے حلالہ ختم کر دیا اس دن ہم بھی حنفی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی حلالہ نہیں کرتا اور ان کے علاوہ کوئی متع نہیں کرتا۔ حالانکہ کہتے ہیں 4 امام ہیں، چاروں میں 3 نہیں کرتے، 3 ان پر لعنت بھیجتے ہیں، یہ ایک اس پہ اڑے ہوئے۔ اور پھر کہتے ہیں جی ہم دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، سواد اعظم کہتے ہیں نا، اور یہاں بھی آپ کے ملک میں شور مچایا تھا ضیاء اللہ کے دور میں کہ ہم سب سے زیادہ لہذا یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ پاکستان حنفی اسٹیٹ ہے۔ اور اہل حدیثوں کا ایک ہی عالم تھا اس زمانے میں، شاید آپ کو علم ہو، مطلب عالم تو ہر محلے میں مسجد ہے، لیکن بولنے والا جس کی آواز جاتی تھی اس نے کہا تمہارا باپ بھی یہ نہیں بنا سکتا حنفی اسٹیٹ، یہ مسلم اسٹیٹ رہے گی، اور رہی۔ علامہ احسان الہی ظہیر، آج کل ان کے 2 بیٹے بہت میڈیا پہ آتے ہیں، علامہ ابتسام الہی ظہیر اور وہ، اور ضروری نہیں ہوتا کہ باپ کے ہم پلہ بیٹے ہو جائیں، بعض اوقات بیٹے آگے نکل جاتے ہیں، بعض اوقات بیٹے پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن اس شخص نے اکیلے نے جنرل ضیاء الحق کے اوپر 1.25 نیزے پہ سورج رکھا، حتیٰ کہ جنرل ضیاء الحق نے اس کو شہید کرا دیا، لیکن شہید ہونے کے بعد بھی حسین کی طرح احسان کا اتنا خوف تھا وہ شریعت بل پاس نہیں کرا سکے۔ شریعت بل، اچھا دھوکہ کیا تھا؟ دھوکہ یہ دے رہے تھے پاکستانیوں کو، ہم شریعت کا بل لا رہے ہیں، یہ آدمی رکاوٹ بن رہا ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر، یہ رکاوٹ بن رہا ہے، ہم شریعت لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم شریعت نہیں لا رہے ہو، تم حلالہ اور متع کا قانون لا رہے ہو اور میرے نبی کی امت کو زنا پہ لگا رہے ہو۔ جیسے اس دور میں آپ کا ایک سو کال شیخ الاسلام ہے، سنا ہوگا نام اس کا، اس شیخ الاسلام نے بحیثیت مجموعی امت کو سود کھلانا شروع کر دیا بینکاری نظام سے، اور ایسے غیر شعوری طریقے سے سود کھلا رہا ہے کہ اس نے جو بینک کھولی ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ منافع کما رہی ہے ساری بینکوں میں، جتنی دوسری بینکیں، حبیب ہے، الحبیب ہے، میٹرو ہے، MCB ہے، XYZ A to Z ساری بینکیں ہی ہیں، اتنی تو ایک گاؤں میں پرچون کی دکانیں نہیں ہوتی جتنی شہر میں بینکیں ہیں۔ سود کھلایا جا رہا ہے، دانستہ سود کھلایا جا رہا ہے، اور اسی مسلک کے دوسرے ادارے نے ایک باقاعدہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ اس بینک سے اس وجہ سے اکاؤنٹ کھلوانا کہ یہ اسلامی ہے، یہ حرام ہے۔ یہ بینک بھی سود کا کام کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ سارے بینک جتنے بھی ہیں ان کی ماں اسٹیٹ بینک ہے اور وہ اپنا سود لیتی ہے، تو یہ ابا کی جیب سے لائیں گے، تمہارے اکاؤنٹ سے سود دیتے ہیں۔ جب وہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے تحت ہے تو ماں تو ان کی ہوئی اسٹیٹ بینک اور بنیاد ان کی ہوئی سود۔ جس دن سود ختم ہو گیا بینکیں دھڑام سے کریش ہو جائیں گی۔ سودی نظام جس دن بل پاس ہو گیا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں سودی نظام ختم کرنے میں بھی اسی طرح کے شیخ الاسلام رکاوٹ ہے۔ وہ جیسے کہا لے کہ شیخ الاسلام بیٹھا ہوا مجھے رونا آ رہا، وہ مولانا فضل الرحمان نے بیان غلط دیا ہے، وہ پھپڑے کھلا رہا تھا، پھپے پٹنی کی طرح، موٹا سا دمبا مولوی تھا نا ایک جو سرکاری ترجمان بنا رہتا ہے، اس کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے جو قوم کے نہتے گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، جو کشمیر میں، بلوچستان میں اور پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ میں، کراچی میں جو لاشیں اور بوریاں، اس پہ رونا نہیں آیا۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان پہ اس کو رونا آ گیا، حالانکہ میں بھی خلاف ہوں اس کے۔ تو اس طرح کے جو حلالہ اور متع کی اولادیں ہوں گی، نہ وہ سچ بولیں گی نہ وہ حق بیان کریں گی۔ اس لیے محرم کے مہینے میں زنا زنی یہ طرح تماشا چلتا ہے۔ انہی کے گروپ کے ایک مولوی نے کہا ہے، بڑی ٹیکنیکل بات کی ہے، آپ سنیں کہ آپ بھی کانوں پہ خارش کریں گے، یار شیعہ مولوی گل بڑی کامدی کر گئے ہیں، کیونکہ اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے اور جاہلوں پہ جاہل ہی راج کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی کہ قرآن میں آیا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم،
نبی مومن کے اپنے نفس سے زیادہ افضل ہے مومن کے ہاں، تب وہ مومن کامل بنے گا۔ ہمارے ہاں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، نبی کی گستاخی ہو جاتی ہے، توہین ہو جاتی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ مومن کے اپنے نفس، اپنی جان سے افضل نبی کی شان ہے۔ وہ ازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جب ماں ہے تو مومنوں کو نبی کی بیویوں سے پردہ کیوں ہے؟ ماں سے پردہ ہے۔ اور ایسے شیطان الخلقت یہ لوگ ہیں، قرآن نے کہا نا اولیاء الشیطان، قرآن نے جو کہا ہے نا پردے کا، وہ تدخلون سے کہا ہے، داخل نہیں ہونا۔ تو جب داخل ہو گئے تو پھر پردہ نہیں، اس کو نہیں سمجھائیں گے۔ قرآن کہتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ آپ کو پتہ ہے حاتم تائی اور حاتم بڑا سخی تھے صحابہ میں، بڑا مشہور نام ہے صحابہ میں، بڑے سخی تھے وہ۔ یہ انہی کے بیٹے عدی بن حاتم۔ کہتے ہیں ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں ہوتی ہوں، بڑا اہم واقعہ ہے، اور یہ امام طبری اس کو لے کر آئے ہیں۔ میں گھر میں ہوتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ مجھے، جب میں جس حالت میں گھر میں ہوتی ہوں، کوئی مجھے دیکھے، حتیٰ کہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کیس آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، شیعوں کو نہیں پتہ چلا جی، جنہوں نے کہا نا ماں سے پردہ کیوں ہے، وہ بھی میں آپ کو وضاحت کر دی کہ تدخلوا سے مراد ہوتا ہے داخل ہونا۔ کیس آیا کہ میں ہر وقت ایک حالت میں نہیں ہوتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں جب گھر میں ہوں تو مجھے میرا والد بھی ایسے بغیر اجازت کے آئے، میرا بیٹا بھی آئے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی سورہ احزاب کی 53 نمبر، کس کی ڈیمانڈ پہ؟ عدی بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو روایت بیان کی، اس عورت کی خواہش پہ، ڈیمانڈ پہ۔ جیسے پردے کی آیت حضرت عمر کے ڈیمانڈ پہ، ان کی خواہش پہ نازل ہوئی، کیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت اولیٰ کی طرح بان سمر کر گھر سے نہیں نکلا کرو۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ عورتوں کو کہا گھروں میں ٹھہرو، بن سمر کر بازاروں میں نہ گھومو۔ اور ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہی کر رہے ہیں، ہم بن سمر کر بازاروں میں گھوم رہے ہیں، گھر میں نہیں ٹھہر رہے ہیں۔ یعنی قرآن نے جو حکم دیا تھا اس کے کلٹی کر دیا، اس کے الٹ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ گھر میں ٹھہرو، بن سمر کر نہ نکلو، فحاشی پھیلے گی، زنا پھیلے گا، عریانی پھیلے گی، بے حیائی پھیلے گی، اور بے روی پھیلے گی، زنا عام ہوگا۔ کس وجہ سے؟ جب گھر میں نہیں ٹھہرو گی اور بازاروں میں بن سمر کر جاؤ گی۔ اچھا، اس کی دوسری صورت ہے، اگر بن سمر کر نہ جاؤ تو اجازت ہے۔ نہیں سمجھے؟ کہ مولوی کو سکہ بند نہیں ہے، سادہ سا مولوی ہوں، دونوں معنی دکھاتا ہوں، دونوں رخ دکھاتا ہوں سکے کے، ایک سکہ نہیں۔ یا تو ہمارے ہاں تشدد ہے، کیا نماز پڑھنے بھی نہیں آنا، مسجد میں بھی نہیں آنا، فلاں جگہ پہ بھی نہیں آنا، ادھر بھی نہیں آنا، ادھر بھی نہیں آنا، ٹوپی نما برقع پہنا کے گنبد خضرا بنانا، یہ تو اسلام نے نہیں کہا۔ اسلام نے، قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بن سمر کے لیے نکلنا۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خوشبو لگا کے باہر نہیں آنا۔ ہم یہ دونوں کام کر رہے ہیں، بن سمر کے بھی نکل رہی ہیں ہمارے ہاں خواتین، اور خوشبو لگا کے بھی نکل رہی ہیں۔ یعنی جن دو چیزوں کو منع کیا تھا، اور اگر یہ دو چیزیں نہ کریں، بنے سمرے نہیں اور خوشبو نہیں لگائیں، یقین جانیے عورتوں کو جانے کی اجازت ہے۔ قرآن نے جہاں رکاوٹ لگائی اتنی رکاوٹ رکھنی ہے نا، نہ ہم نے دین میں زیادتی کرنی ہے نہ کمی کرنی ہے۔ تبرجنا بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ کا مطلب کیا ہے؟ برقع پہن لو، خوشبو نہیں لگاؤ، پھر آپ بازار بھی جا سکتی ہو، مارکیٹ بھی جا سکتی ہو، پارک بھی جا سکتی ہو، اور جاب بھی کر سکتی ہو۔ اور اگر آپ نے برقع نہیں پہننا اور خوشبو بھی لگانی ہے تو پھر حرام کام کر رہی ہیں آپ، پھر استشرفہ شیطان، پھر تیرا خامد شیطان ہے۔ گل ختم، سچی گل ہے۔ کیونکہ یہ گل کہتے ہو ایسا ڈر لگ گئی، کیونکہ وہ میں نے آج ایک قصہ سنا ہے اٹک کا، میں وہ لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ وہ آپ کی مسجد تھی، بڑی سرکاری مسجد جسے کہتے ہیں، بڑی اٹک کی سب سے بڑی جامع مسجد،
حالانکہ میرے مسلک کا مولوی نہیں، لیکن میں نے وہ سنا تو مجھے مزہ آیا. اور مولوی صاحب کو ڈی سی صاحب نے کیا کہتے ہیں اس کو جو برطرف کر دیا، اس کی امامت خطابت سے برطرف کر دیا. وہ آپ جیسے نمازی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ہاں تو نوجوان ہی سارے ہیں، انہوں نے ڈنڈے اٹھا لیا، ڈی سی آفس کا گھیراؤ کر لیا، ایس ایس پی آفس کا، ڈی پی او کے آفس کا گھیراؤ کر لیا. تیری ایسی تیری تو سارا مولوی کیوں کٹیا؟ وہ تو کمیٹی تھی نا مسجد کی، 4 5 10 ہوں گے، ان میں سے 3 آدمی ایسے تھے جو سود خور تھے، یعنی سود پہ قرضہ دیتے تھے، سود کھاتے تھے. اور مولوی صاحب نے ایک دن بجٹ میں آ کر سود کے حرام اور ماں سے زنا کے برابر اور یہ ظلم اور یہ بربریت اور سود کے خلاف ایسا جمعہ پڑھایا، دھواں نکال دیا ان نمازیوں کا. وہ تینوں نے جا کر ڈی پی او کو کچھ اشرفیاں بھی دی ہوں گی، اشرفی تو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے نا، اشرفیاں دی ہوئے مولوی کو ہٹایا، سارے کاروبار کو حرام کر گیا. ڈی پی او صاحب نے مولوی ہٹا دیا. یہ اٹک میں واقعہ ہوا آپ کے ابھی ریسنٹ پچھلے جمعے کا واقعہ یہ کہ مولوی صاحب نے سود کی حرمت پہ خطبہ جمعہ کیوں دیا. اور میں اس پہ حرمت پہ بناؤ سگار کر کے خوشبو لگا کے عورت کا بازار جانا، ایسی عورت کا خامد شیطان ہے، یہ نبی نے بھی فرمایا، قرآن نے بھی کہا. لیکن یہ جو لفظ شیطان میں بول رہا ہوں نا، اب اس میں جو کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر یہ اوقاف کی مسجد ہو، ہماری مسجد سرکاری، تو کل وہ کوئی بھی جا کے وہاں جا کے اشرفیاں پیش کرے گا، بولے گا مولوی صاحب نے مینو خاون، میں خاون مینو شیطان کہہ دیتا ہے. بڑا سخت جملہ کیا ہے، مولوی کو ہٹاؤ، کوئی نواں خطیب لے آؤ. یہ مولوی تھوڑے پیو دے نوکر نے، جمعہ بھی پڑھاؤ، نماز بھی پڑھاؤ، پھر تھوڑے گلاں بھی سنو. میرے جو مولوی ہر جگہ سے نہیں مل رہے، جو پنجاب میں جو نا وہ طالب کو پتہ، وہ جو کھیتی باڑی کرتے تھے نا 2 بیلوں سے کرتے تھے. سارے واقعات میں آپ کو سناتا ہوں سماج کے، کیونکہ یہ میں نے جو آیت پڑھی یہ سماج سے متعلق ہے، آداب زندگی. بیل کو جب وہ چلاتے ہیں نا، ہل چلاتے ہیں پرانے زمانے، آج کل تو ٹریکٹر آ گئے نا، تو ایک آر بناتے تھے، اس کو آر کہتے ہیں رفیق بھائی. ایک چھوٹی ہوتی، اس کے آگے کیل ہوتا ہے، خاص کیل ہوتا ہے. وہ جب کوئی بیل ایسا ہوتا ہے اس کو وہ آر لگاتا ہے، تیز چلتا ہے ہل. جو 1 گھنٹے میں 1 ایکڑ ہل چلانا ہے وہ 1.25 ایکڑ 1.5 ایکڑ چلا جاتا ہے. تو یہ مولوی جو آپ کو ملا یہ آر والا ہے. ہم تو سیدھی بات کریں گے اور وہ بات کریں گے جو قرآن نے کہی ہے. قرآن نے واضح لفظ میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بن سنور کر خوشبو لگا کر بازاروں میں نہیں جاؤ. اور اگر آپ بن سنور کے نہیں جاتی، آپ کی خواتین خوشبو لگا کے نہیں جاتی، تو قرآن نے کوئی رکاوٹ نہیں لگائی. لہذا جو خواتین برقع پہن کے جاتی ہیں، خوشبو لگا کے نہیں جاتی، ان کو روکنے والا خامد غلط کرتا ہے. یہ قضیہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ پہلے سمجھا تھا ہمارے ہاں یا تو کلیتاً پابندی لگا دیتے ہیں عورتوں پہ، پر کرو نہیں نکلنا، بڑا گناہ ہو جائے گا، یا پھر بالکل ہی آوارہ پن ہے. وہ بھائی جو قرآن نے راستہ بتایا وہ یہ ہے کہ بننا سنورنا نہیں. اچھا یہ کس کی ڈیمانڈ تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں ہلکا سا کپڑا لیتی ہیں، باہر نکل آتی ہیں. اب حضرت عمر تو جلال والے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں کن الفاظ کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہوگا، ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. غصے والے تھے نا، تو نہیں تو کہا ہوگا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیے میں سارے گھر تاڑ کے آنا. لیکن اللہ نے اس وقت وہی اتار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ عورت کا باہر جانا حرام نہیں ہے، لیکن بان سمر کر اور خوشبو لگا کے. پھر نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا استشفا شیطان، جو عورت بان سمر کر خوشبو لگا کے جاتی ہے اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے. آج آدمی کہے گی میں تو بڑی شریف ہوں تو میرے پیچھے شیطان نہیں لگتا. بھائی تیری کیا حیثیت ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو وہ شیطان تیرے پاس تیری نظر میں تھوڑا ہی آئے گا. عورت بن سمر کر باہر جائے اور آنکھ اس کے اوپر اٹھ جائے تو شیطان ہے. چہرہ اور ہاتھ اور جسم. وہ ایک حدیث میں آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ لے کر آئے، موطا امام مالک، کہ جب خواتین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طواف کرتی تھی، کعبے کا طواف. اچھا حدیث قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ پردہ کیا کرو تاکہ تم تکلیف سے، ایذا سے بچی رہو. یعنی بے پردگی ایذا ہے، تکلیف ہے. پھر کیا تکلیف ہے؟ کوئی ہاتھ رکھتی ہے، کوئی دوپٹہ ایسے کرتی ہے، کوئی پریشانی میں، کوئی آج کل ایک نئے دور کے مطابق ایک ماسک آ گیا ہے وہ لگا رہی ہیں. کیا پریشانی ہے؟ صرف ناک کا پردہ نہیں ہے، سینے کا بھی پردہ ہے. عورت کے چہرے اور سینے کا پردہ ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ روایت لے کر آئے ہیں، صحیح حدیث ہے 4446، موطا امام مالک، کہ جب طواف کرتی تھی، جب کوئی مرد سامنے آتا تو وہ خواتین، وہ عورتیں اپنی جو چادر تھی وہ سینے پہ کر لیتی. تو گویا پتہ یہ چلا سینے اور چہرے کا پردہ ہے اور خوشبو نہیں لگانی ہے. ان دونوں چیزوں کو ڈھانپ لو، پھر اپنی بیویوں کو لے جاؤ تو تمہیں شیطان کوئی نہیں کہے گا. نہیں تو میرے جیسا مولوی جس نے پڑھ لیا قرآن
وہ کہے گا جس کی بغیر اس کے جاتی ہے وہ شیطانی ہے۔ اچھا، عدی بن ثابت نے جب وہ عورت کا واقعہ بیان کیا نا، عورت آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا رسول اللہ میں گھر میں ہوتی ہوں، میں نہیں چاہتی کوئی میرے بغیر پوچھے میرے گھر میں آئے، بیٹا بھی ہو یا والد بھی ہو۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی سورہ احزاب میں۔ اچھا یہ تو اتار دی، وہ جو شیعہ مولوی نے کہا ہے کہ جب نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں تو پھر پردہ کیوں ہے؟ اور قرآن کہتا ہے بیٹا بھی ہو والد بھی ہو بغیر اجازت کے گھر نہیں آ سکتا۔ وہ تو اصلی ماں ہے، حقیقی ماں، اور وہ روحانی مائیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اولیاء الشیطان ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 53 ہے، کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ اچھا، مفسرین نے تستأنسوا کے 3-4 معنی لکھے۔ آواز لگا لو، کھنگار لو، یہ بھی ایک اسٹائل ہے، کنڈی بجا لو اور پھر آواز لگا لو، اس کے سارے معنی آتے ہیں۔ تستأنسوا سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے، اس کو اس بات سے انس ہو جائے کہ یہ میرے ابو جی کی آواز ہے، میرے بیٹے کی آواز ہے، میرے بھائی کی آواز ہے۔ اچھا، جو پردے کا اس طرح کا حکم ہے نا، مجھے بتاؤ، ایک تو تم سارے میرے پاس مطلب بچے ہو، کوئی جا کر ان کے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ یار میں کسی کے گھر میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، میرا پڑوسی نہیں ہے، پڑوسی بھی ہو، تم کیسے داخل ہو سکتے ہو؟ لہذا یہ آیت جو اتری ہے یہ رشتے کے لیے اتری ہے کہ رشتہ داروں میں سے، اپنے خونی رشتوں میں سے بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ پرائے تو دور کی بات ہے، پرائے کے گھر میں کوئی داخل ہو کے تو دکھائے وہیں پہ لاش پڑی ہوگی۔ آج بھی کوئی پوچھتا ہے ان مولویوں سے، سارے لمحے وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہہ رہا جی وہ بیویاں مائیں ہیں مومنوں کی، تو بھائی اپنے گھر میں کوئی بندہ پوچھ کے جاتا ہے، ماموں کے گھر میں، چاچو کے گھر میں، امی کے گھر میں، بہن کے گھر میں، بیٹی کے گھر میں، کسی نے پوچھ کے بھائی پرائے کی بیٹی کے گھر میں تو کیسے جائے گا؟ جا کے دکھا دے، پھر انہیں کو پکڑ کے ہاتھ پہ لے جانا ان کے مولوی جس نے کہا ہے کہ چل تو اس گھر میں داخل ہو کے دکھا۔ بھائی یہ آیت سے مراد ہی خونی رشتے میں داخلہ ہے۔ یہ جو نا یہ ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بر صغیر میں علم کے اوپر ٹہرا جاتا ہے، علم میں غوطہ زن نہیں ہوتے مولوی، یہ بر صغیر میں۔ یہ آیت سے مراد ہی اپنے گھروں میں ہے، پرائے کے گھر میں تو جو داخل ہوگا وہ اڑا دیا جائے گا۔ اس دور میں تلوار تھی، اس دور میں پسٹل ہے۔ اپنے گھر میں کون داخل ہوتا ہے؟ چور، ڈاکو، پرائے گھر میں وہی داخل ہوتا ہے نا۔ یا یہ سب آپ جا کے کسی اور کے گھر میں داخل ہو جائیں گے ایسے ہی، جس کے پاس اسلحہ ہوگا اور وہ لوٹنے کی نیت سے ہوگا وہی پرائے گھر میں داخل ہوگا۔ اگر گھر میں داخل ہونے کی بات آئے گی تو میں کسی اپنے کے گھر میں جاؤں گا، نہیں سمجھے؟ وہ غلط سمجھ آ گئی ہے، بات سمجھ آئیے نا۔ یہ آیت اپنوں کے گھر میں داخلے کی ہے، پرایوں کے گھر میں تو ڈکیتی اور چوری ہے، اور اس کے یا تو ہاتھ کاٹ دو، اگر آپ مار دیا اس کو۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دیوار سے جھانکا، آپ کی دیوار سے جھانکا اور آپ نے کوئی چیز ماری اس کو اور اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، وہ آنکھ رائے گاں ہے، ضائع ہے، اس کا کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ آج بھی یہ قانون تو ابھی بھی موجود ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی چوری کرنے آیا، ڈکیتی کرنے آیا، آپ بھی مسلح بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹھکا اڑا دیا اس کو، آپ کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا بلکہ انعام دیتے۔ اب تو حرام پائی ہے نا، قانون نہیں ہے ملک میں۔ جب قانون اور آئین تھا تو اس شخص کو انعام ملتا تھا جو ڈاکو کو مار دیتا تھا، اور میں نے خود سنا کراچی میں ایسا ہوا ہے۔ مجھے اس ایس ایس پی کا نام بھی آتا ہے، اس وقت ایس پی ہوتے تھے، ایس ایس پی بعد میں ڈگری آئی ہے۔ انعام دیتے تھے اس شخص کو جس نے چور کو مار دیا یا ڈاکو کو مار دیا، لوٹنے والے کو۔ مثال طور پہ ڈاکو آپ کو لوٹ رہا ہے، میں گزر رہا ہوں، میرے پاس اسلحہ ہے، جب وہ لوٹ کے نکلے میں ٹھکا مار دیا، اس پہ مجھے انعام دیا جائے گا۔ یہ پاکستان میں قانون میں تھا، لیکن اب قانون ہے کہاں؟ قانون تو ہمارے جنرل صاحب کی پاکٹ میں اور زبان میں نفاذ ہے۔ تو جو دوسرے کے گھر میں جھانکے بھی، اور جھانکنے پر اس کو کسی نے کوئی کنکر مار دی، اس زمانے میں کنکر تھی جو حدیث میں آیا، کنکر ماری اور اس کی آنکھ میں لگی، آنکھ ضائع ہو گئی، اس کی آنکھ کا کوئی مقدمہ نہیں، ضائع ہو گئی، آنکھ رائے گاں ہے۔ تو اس کا مطلب اس آیت سے مراد پرائے کے گھر میں جھانکنے کا بھی نہیں، اپنے گھر میں ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ اچھا، اپنے گھر میں یا کسی غیر کے گھر میں، کسی دوسرے گھر میں، یعنی اپنا گھر جو میرے بچوں کا گھر ہے، اور دوسرا گھر میرے بھتیجوں کا گھر ہے، میرے بھانجوں کا گھر ہے، میرے ماموں کا گھر ہے۔ کسی بھی گھر میں آپ نے ایمان والوں داخل نہیں ہونا۔ کیوں داخل نہیں ہونا؟ حتی تستأنسوا وتسلموا، پہلے ان کو آگاہ کر دینا ہے، کنڈی بجا کے، کھنگار کے، آواز لگا کے، یا کسی بھی طرح، یا آج کل وہ فون کر کے
کہ بھائی میں آ رہا ہوں، ہاں انٹرکام بھی ہے، بتا کر داخل ہونا ہے، تستانسوا وتسلموا، اور دوسرا کام سن لو، یہ حدیث میں نے کچھ سال 2 سال پہلے سنائی تھی لیکن آج دوبارہ سناتا ہوں، السلام قبل الکلام، سب سے پہلا مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ کلام سے پہلے سلام کرے، کلام سے پہلے سلام کرے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں وہ کیا کہا، میں ان کا سٹائل پہنچاؤں، سٹائل بنا، بڑے سٹائل بناتے ہیں نا وہ بھی، یہ سنی اور بریلی بہن اور بھائی بڑے سٹائل سے تقریر کرتے ہیں، کیا کہا، اپنے گھر میں جو شخص سلام کر کے داخل ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے تستانسوا وتسلموا، پہلے اس کو بتاؤ ابا جی آئے، بھائی جان آئے، پھر اس کو بتاؤ کہ گیٹ سے باہر، اچھا یہ کیا ہے، لا تدخلوا، جب گیٹ کے اندر ہو گیا وہ داخلہ نہیں ہے، گیٹ سے اندر ہونے سے پہلے کو داخل ہونا کہتے ہیں، جب گیٹ سے اندر چلا گیا دروازے سے وہ تو داخل ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے لا تدخلوا، داخل ہی نہیں ہونا جب تک، اچھا یہ میں کیا بتا رہا ہوں، مسلمان کو آداب زندگی، جو اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے گھر میں داخلے کے ہیں، والد ہو یا بیٹا ہو، عدی بن ثابت کی روایت بتا رہا ہوں، ذرا یہ ذہن میں رکھنا، پھر اس کا جواب آٹومیٹکلی آ جائے گا کہ نبی کی بیویاں ہماری ماں، ہم اپنی ماں کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر بتائے ہوئے۔ اچھا یہ شیعہ مولوی سے جا کر کوئی بھی غیرت مند میرا نمازی جا کے پوچھے کہ تو اپنی بیٹی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے؟ اپنی ماں کے گھر میں، اپنی بہن کے گھر میں، آج کے دور میں بھی قرآن پہ اعتراض کر رہا ہے۔ وہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ انہوں نے سارے اسلام پہ کیوں لگا رکھا ہے، بھائی کیوں نماز پڑھتے ہیں، کیوں علی نہیں گئے، کیوں علی نہیں آئے، بھائی ان کا دین تو وہیں پہ آگے گڑبڑ ہو جاتا ہے نا، آگے تو بریکیں لگ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا سائیکل کے کتے مر گئے، فیل ہو گئے، اس کو پتا ہوگا سائیکل میں کتے ہوتے ہیں کچھ جس کو گولیاں کہتے ہیں، اور لوگ دیہاتی زبان میں کتے کہتے ہیں، ان کے گاڑیوں کے کتے ہی مر جاتے ہیں جب یہ علی تک پہنچتے ہیں، آگے ختم، آگے ان کو اسلام نظر ہی نہیں آتا۔ وہ جو حضرت عمر فاروق کا دور ہے 10 سال کا، حضرت ابوبکر کا دور ہے 2.5 سال، وہ نظر ہی نہیں آتا ان کو، وہ غائب کر دیتے ہیں، اسلام اس زمانے میں گویا کہ تھا ہی نہیں۔ جس دور میں علی نے فیصلے کیے قاضی القضات تھے، اس دور کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے چیف جسٹس حضرت علی تھے، حضرت عمر کے چیف جسٹس حضرت علی تھے، حضرت عثمان کے چیف جسٹس بھی حضرت علی تھے، اور یہ کہتے ہیں حضرت علی سے پہلے جتنے خلیفہ تھے ہم مانتے ہی نہیں۔ تو بھوتنات کے تیل، وہ پیچھے تو علی چیف جسٹس ہے، تم علی کو بھی نہیں مان رہے، علی کے فیصلوں کو نہیں مان رہے۔ اگر علی کو مانتے ہو تو علی جب قاضی بنے تو اب بھی مانو، جب تم اس کو مانو گے تو تمہارا دین ختم، پھر تمہارے دین کے کتے ہی مر گئے، پھر دین صدیقی بچے گا، ورنہ یہ خلا آئے گا اسلام کے اندر اور آپ براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایسا الزام لگا رہے ہو، وہ نبی کے جانے کے بعد اسلام ختم ہو گیا، علی نے آ کے زندہ کیا۔ اچھا آپ، میں پہلے شروع سے دیکھ رہا ہوں، آپ کو تھوڑا جلدی، آپ چلے جائیں گے، میں 2:30 بجے جمعہ ختم کرتا ہوں، اس گھڑی کو میں نے کہا تھا ختم کر دو، بیچارے کو جلدی ہے، میرے خیال آپ نے ایئرپورٹ جانا ہوگا، ہاں وہ آپ کو جلدی، بس غلط لکھا، وہ میں نے کہا بھی تھا بدل کر دیتے، ٹھیک ہے اللہ حافظ، آپ شروع میں ہی جلدی میں تھے، ٹھیک جب آئے تو اسی وقت تھوڑا جلدی میں تھے، مجھے محسوس ہوا تھا۔ کیا کریں؟ اچھا وہ کدھر سی بات؟ ہاں حضرت علی کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ جس دور میں قاضی القضات یعنی چیف جسٹس رہے اسلام کے، یہ اس دور کو نہیں مانتے، تو پھر آگے کیا کرنا ہے؟ اچھا یہ آیت اتری، اپنا بیٹا ماں کے گھر میں داخل، ماں نہیں چاہتی کہ بغیر اجازت کے داخل ہو، اللہ نے قرآن میں بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کوئی بھی ایمان والا کسی بھی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو حتی تستانسوا وتسلموا، اس کو بتائے اور پھر سلام کرے، اور میں نے سلام کا کیا بتایا تھا، السلام قبل الکلام، ہر کلام سے پہلے سلام، اور دوسرا یہ حدیث بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے شیطان اس گھر سے باہر جا کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی اس گھر میں پھر شیطانیاں نہیں ہوں گی، لڑائیاں نہیں ہوں گی، چگلیاں نہیں ہوں گی۔ جس گھر میں داخل ہونے والا سربراہ سلام کر کے داخل ہوگا، بھائی سلام کر کے داخل ہوگا، بیٹا سلام کر کے داخل ہوگا۔ اچھا یہ گھر کی بات ہے، آفس ہو، دکان ہو، گھر ہو، مہمان خانہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اچھا دوسری اہم بات، جو شخص اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے اس گھر میں جنات نہیں رہتے۔ کیا فرمایا؟ اس گھر میں جنات بھی نہیں رہتی۔ 2 شرطیں ہوگی، تستانسوا وتسلموا، آگاہ کرنا ہے
اور سلام کرنا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ الا اہلیہ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ آگے فإن لم تجدوا، اگر آپ نے گھر والوں کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں، آگے سے جواب نہیں آیا، 3 بار آپ نے آگاہ کرنا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اپنی ماں کا گھر ہو، اپنی بیٹی کا گھر ہو، جو عدی بن ثابت کی روایت سے موجود ہے، جو عورت سوال لے کر آئی تو نبی کی بیویاں اپنی مائیں ہیں، تو ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں ان کے گھر میں بغیر؟ اچھا، اسی کو پردہ کہتے ہیں۔ پردہ یہی ہے کہ آپ بغیر بتائے داخل نہ ہوں، اور لا تدخلوا سے مراد ہے کہ داخلے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، داخل ہو کے نہیں۔ آپ نے گیٹ پہ سلام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، داخل ہو کے چلے گئے اندر، جب بیڈ روم تک پہنچے تو پھر جا کہتے ہیں السلام علیکم، ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ سلام جو گھر میں داخلے کا ہے وہ گیٹ سے ہے، باہر کھڑے ہو کر آپ نے اندر سلام کرنا ہے، پھر اندر داخل ہونا ہے۔ اس صورت میں اس گھر سے جنات باہر چلے جائیں گے اور شیاطین باہر چلے جائیں گے۔ اگر آپ نے اندر جا کے اس گھر والے کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے سلام کہا تو پھر شیطان تو بیٹھا رہ گیا، شیطان تو باہر سے دھمکی لگائیں گے تو باہر آئے گا نا، جہاں سے آپ نے داخل ہونا ہے وہاں سے باہر آئے گا۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا أَحَدًا فِيهَا أَحَدًا، فرمایا کہ اگر آپ اس میں کوئی بھی نہ پاؤ، یعنی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر آپ لا تدخلوها حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت ملے تو داخل ہونا، ورنہ نہیں ہونا۔ اچھا، اب اگلی بات اسی آیت سے منسلک ہے۔ اللہ نے ایک اور آیت کے اندر سورہ احزاب کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اللہ نے فرمایا نا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں ایمان والو ایسے داخل نہیں ہونا جہاں تک کہ تم اجازت لے لو۔ تو جب اسلام اپنی ماں کے گھر میں کہتا ہے، ہر ماں کے گھر میں، ہر بیٹی کے گھر میں، بہن کے گھر میں کہتا ہے اجازت لے کے داخل ہونا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نبی کے گھر میں جاؤ؟ یعنی یہ کن کو آگاہ کیا جا رہا ہے؟ جو اس دور میں صحابہ تھے۔ اب سوال یہ ہے، علی والوں سے کریں گے نا، زیادہ مامے بنتے ہیں نا، علی تو اسلام کے خلیفہ تھے، یہ کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار بن گئے، ایسے ہی ہے نا۔ علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کیا کوئی بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا تھا؟ کتنا پردہ تھا۔ ایک مارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی گئے، صحابہ بھی گئے، جب واپس آئے تو مدینے کے باہر پڑاؤ کر لیا، پڑاؤ کر کے صحابہ سے کہا کہ اپنے گھروں میں پیغام بھیجو کہ ہم صبح داخل ہوں گے، کیونکہ رات کو آئے تھے۔ یہ واقعہ مشہور ہے، کئی مسلمانوں کو پتہ ہوگا۔ اپنے گھروں میں جانا تھا خاوندوں نے، لیکن نبی علیہ السلام نے باہر روک لیا کہ کیا خبر گھر والوں کو وہ کس حال میں ہے، اور رات کا وقت ہے، لہذا آج ہم باہر ٹھہریں گے، گھروں میں پیغام جائے گا، پھر ہم صبح داخل ہوں گے۔ تو جب ہم صبح داخل ہوں گے تو خاوند کو بیوی کے گھر میں، یعنی اپنے گھر میں داخل ہونے سے اسلام نے روک دیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ گھر میں داخل ہونا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں، قرآن میں آیا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اور پھر نبی کا گھر، علی کا گھر۔ اچھا، ایک بات اور کی تسلی کرا دوں ذرا، کسی بھی گھر میں، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ کسی بھی گھر میں، وہ بیوی کا ہو، بھائی کا ہو، بہن کا ہو، بیٹی کا ہو، لیکن سوال یہ ہے، کہتے ہیں نا حسین بہت بہادر تھے، نبی کے دین پہ مر مٹے، شہید کربلا، اس میں کوئی شک ہے؟ جس کو شک ہے ہاتھ کھڑا کر۔ نام بھول گیا، جنیجو صاحب ہیں نا، یہ ہمارے ایکس پائلٹ ہیں۔ اچھا، حسین، سیدنا حسین علیہ السلام بلا کے بہادر تھے، اور وہ کس کے لیے لڑے؟ نبی کے دین کے لیے۔ ایسے ہی ہے نا، حق کے لیے لڑے نا۔ حق کیا تھا کہ امیر معاویہ کے بعد یزید کا حق نہیں بنتا۔ باقی جو باتیں کرتے ہیں نا وہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ شرابی تھا یا فاسق تھا، وہ اس کے لوازمات میں سے ہے کہ ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں مولوی میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کربلا میں حسین حق پر لڑے، اور یہ آگے کیا کہتے ہیں؟ زینب نے مٹی اڑائی، خاک اڑائی، سینے پیٹے، دوپٹہ گر گیا، پتہ نہیں پویاں ہو گئے، رونے لگ گئی، تھاڑے مار مار کر۔ یہ بہادروں کی علامتیں ہیں؟ یار کوئی بولو تو صحیح، بہادروں کی اولادیں بھی بہادر ہوتی ہیں یا نہیں؟ بہادر میدانوں کے شاہ، اچھا وہ بہادر اتنا تھا کہ میدان کا شاہ سوار بنا۔ جب وہ اتنا بہادر تھا تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے اہل خانہ روئے ہو؟ جب یہ بھی ان کو پتا تھا کہ ہماری شہادت حق پر ہے، پھر کیوں روئی؟ آج کے دور میں بھی
کوئی وطن اور ملت کے دفاع میں جب شہید ہوتا ہے اس کے اہل خانہ روتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے فوجی جاتے ہیں جب جھنڈا لے کے اور وردی لے کے اس کو دیتے ہیں، اس کا باپ اور اس کی ماں فخر کرتے ہیں، رونے بھی نہیں دیتے اگر رونا آئے آج کے دور میں۔ اور آج کے دور میں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم حق پہ لڑ رہے ہیں یا حق لڑ رہے ہیں، حق پر مرے ہیں یا نہ حق پر مرے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں شہید کا درجہ بلند ہے، یہ بہادر تھا، وطن پہ قربان ہو گیا، اس پہ رونا نہیں بنتا۔ تو حسین حق پر تھا، حق پہ لڑا، ان کی بیویوں کو بھی پتا تھا، بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بھی پتا تھا کہ اس راستے میں شہادت ہے، پھر یہ بھی پتا تھا کہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جہاں بوڑھے ہوں گے نہیں، اس کا مطلب جنتیوں کے سردار ہے۔ جب حسین کے بارے میں اس کی بیوی کو بھی علم ہے، بیٹوں کو بھی علم ہے، بچیوں کو بھی علم ہے، اس کے قافلے کے شاہ سواروں کو بھی علم ہے کہ یہ جنت کا سردار ہے اور ہمیں جنت میں لے کر جائے گا، تو پھر روئے کیسے؟ مجھے پتا ہو میں جنت میں جاؤں گا تو میں رو کے جاؤں گا؟ یار سوچو تو صحیح، جنت کا سردار میدان میں۔ اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت خبر بھی دی تھی کہ میرا یہ بیٹا شہید ہوگا، تو جب یہ ساری خبریں موجود ہیں تمہارے پاس تو پھر رویا کون؟ کیونکہ وہاں کیمرہ نہیں تھا، نہ سی سی ٹی وی تھے، ہمارے کہنے سے ہم کیسے رو لیں؟ جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ جنتی سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ تو کہتے ہیں نا نوجوانوں کے سردار، میں کہتا ہوں جنتیوں کے سردار، کیونکہ جنتیوں میں بوڑھا رہنے نہیں کسی نے، سارے جوان ہو جانے، حوروں کے طلبگار ہو جانے، تو بوڑھے کیسے ہوں گے؟ بوڑھے کیا کریں گے؟ تو بوڑھے تو اس کو ملیں گے نا جو جوان ہوگا۔ بڑھاپا تو اس زندگی میں تھک کے ہوتا ہے، اور اگر اس زندگی میں بھی تھکاوٹ نہ ہو تو عمران خان کی طرح 76 سال میں بھی جوان لگتا ہے، اور نواز شریف 70 سال میں بھی بوڑھا لگتا ہے، اور زرداری 65 سال میں بھی گرا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا یہ جوانی بھی بہادروں پر رہتی ہے، بزدل جلدی ڈر ڈر کے بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ صاحب، ہے نا ایسے۔ اور حسین جب شہید ہوئے اس وقت بھی جوانوں کی طرح تھے، اور یزید حسین سے چھوٹا تھا لیکن بہادر حسین تھا۔ اچھا یہ سارا ہمارا ایمان ہے، تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں حسین کی بیوی روئی ہوگی جس کو یہ پتا ہے میرا دنیا کا تاج بھی جنت کا سرتاج ہے؟ بھائی ادھر تو زندگی تو 4 دن اور جی لیتے، لیکن جب یہ پتا ہے کہ ابدی جنت میں جائیں گے، ہمیشہ کی جنت میں جائیں گے، اور حسین کے ساتھ جائیں گے، اور سفارش کے ساتھ جائیں گے، اور عزت اور اکرام کے ساتھ جائیں گے، پھر کوئی ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ جھوٹ ہے، شہید ہوئے ہیں، حق پہ شہید ہوئے ہیں، جنت کے سردار بنے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری سفارش کریں گے، کیونکہ ہم حسین کو پیٹتے نہیں ہیں، حسین کی شہادت کو عظمت سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ پچھلے جمعہ رہ گیا تھا، بالکل 4 دنوں میں 4 بیٹیاں تھیں نا نبی علیہ السلام، 4 بیٹیوں کی شادی کب ہوئی؟ یہ ہمارے ہاں صوبے میں سندھ گورنمنٹ نے، جنہیں جو صاحب کو زیادہ علم ہے، وہ کیا کرتے ہیں 18 سال سے کم عمری کی شادی گناہ کر دیا، فلانا کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کی شادی 10 سال کی عمر میں، دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ کی پہلی شادی 8 سال کی عمر میں، ام کلثوم کی شادی دوسری شادی، پہلی کی تاریخ کوئی نہیں آ رہی، جو قتیبہ سے ہوئی تھی، دوسری شادی جو حضرت عثمان سے، جیسے حضرت رقیہ کی عثمان سے ہوئی، وہ 19.5 سال کی عمر میں۔ اچھا اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی بھی 19.5 سال میں، مختصر بتا رہا ہوں دلائل کے لیے، پھر وقت کم ہے، 19.5 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس لیے جو 18 سال کی شادی کی شرط لگاتے ہیں، صرف اتنا ہمیں اختلاف ہے کہ شرط نہیں ہے، شرط بلوغت ہے، جب بچہ بچی بالغ ہو جائے۔ آج کے دور میں بھی آپ چلے جائیں وسیب میں، اندرون سندھ میں یا اندرون جنوبی پنجاب میں، تو 12 سال 13 سال میں شادیاں ہو رہی ہیں بچیوں کی۔ یہ 18 سال کی شادی کی شرط لگانے والے پتہ کون ہیں؟ تھوڑی سی بات کر دوں، یہ وہ ہیں جو معاشرے میں فحاشی، عریانی اور شوبز کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس عورت کو خامند مل جائے گا گویا اس کو سائیں مل گیا، سرپرست گارڈین مل گیا، پھر وہ خامند کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، گھر کا سربراہ مل گیا۔ اور جب ایک بچی 22 سال 25 سال 30 سال کی ہو جائے گی اور خامند کے بغیر ہوگی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں استشرفہ شیطان، اس کا خامند شادی تک شیطان رہے گا۔ بلوغت کے بعد اگر شادی نہیں ہے، جب تک وہ شادی کے بغیر رہے گی، اس کے خامند کا کردار شیطان رہے گا۔ صحیح حدیث ہے۔ تو گویا
بالغ ہونے کے بعد شادی پہ شرط لگانے والے نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی اگر مقدمہ نہ بنے تو وہ لوگ ہیں جو لڑکیوں کا کاروبار کرتے ہیں، سپلائر، شوبز والے، یہ ایسے لانتی ہیں جن کو ان سے یار موٹر سائیکل کا اشتہار ہے، لڑکی نوجوان کی تصویر لگائی ہے، یہ آنکھوں کا زنا نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے؟ تم شوبز کے اندر اشتہار لگاؤ، تم میدانوں چوکوں چوراہوں پہ جو لڑکیوں کی تصویریں ٹانگ رکھی ہیں، وہ بس کا اشتہار آ رہا، لڑکی کی تصویر آ رہی، تو وہی انہیں نے بیٹھنا ہے، وہ مرد نہیں بیٹھتے اس میں۔ اور جو شکر سے 4 دن وہ وسیم اکرم اور کھلاڑیوں کی تصویریں لگنے لگی تھی، اب کھلاڑی بھی یوز موجود چھوٹے چھوٹے آ گئے، اب ان کی تصویریں بھی پتہ نہیں کسی کام کی نہیں ہے، پھر لڑکیوں کی تصویریں شروع ہو گئی۔ تو گویا 18 سال کی شادی پہ پابندی، اچھا یہ جرثومہ سندھ سے اٹھا ہے، کراچی سے، اور یہ جا کر اسلام آباد میں جب اقتدار ملا وہاں بھی بل پاس کروا دیا، حالانکہ یہ غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر مہذب قانون ہے۔ جب بالغ ہو گئی تو بچی کی اچھا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی ہیں، ان کی شادی تو 19.5 سال میں ہوئی، لیکن علی کی شادی جب ہوئی تو ان کی 21.5 سال یا 22 سال عمر تھی، یعنی لڑکا پھر بھی بڑا ہی تھا۔ اور لڑکا بڑی عمر کا چل جائے گا، لیکن لڑکی بلوغت کے بعد اس کو بغیر شادی کے شرطیں لگا کے رکھنا، یہ کسی اور فتنے کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، اسلام، اخلاق اور تہذیب کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔